ذرا ان سے کہہ دو کہ زمین میں چلو پھرو، سفر کرو، ادھر ادھر آؤ جاؤ اور دیکھو، قل سیروا فی الارض فانظروا، اور ذرا دیکھو کیف کان کیف بدأ الخلق، تمہیں نظر آ جائے گا کہ یہ مالک کیسے پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، ثم ينشئ النشأة الآخرہ، پھر دوبارہ کیسے پیدا کرتا ہے چل پھر کے دیکھ لو۔ اور دنیا میں جو سائیکل ہو رہے ہیں، ایک اناج آیا کھایا گیا، اس کا فضلہ فیسز بنا، کھاد بنی، پھر اناج ڈالا گیا، پھر وہ جھاڑ بنا، یہ سائیکل کیسے چل رہا ہے؟ دنیا میں جتنی چیزیں، جتنی طاقت، انرجی، پاور، فورس ہے، یہ صرف سائیکل ہو رہی ہے، اپنی فارم بدلتی ہے، یہ ختم نہیں ہوتی، یہ سائنس بھی بتا چکی ہے۔ تو تمہیں معلوم پڑ جائے گا کہ وہ مالک نے پہلی بار کیسے پیدا کیا اور دوسری بار کیسے پیدا کرے گا۔ ثم ينشئ النشأة الآخرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہی اکیلا اللہ ہے جو ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، ہر کام وہی اکیلا کرتا ہے، ہر کام کر لیتا ہے۔ دنیا کے دوسرے خدا جن کو دنیا والے مانتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ کچھ پیدا کیے۔ یعذب من یشاء، اور وہ مالک تو ایسا ہے جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، وَيَرْحَمُ مَن يَشَاء، جس کے اوپر چاہتا ہے رحم کی بارش کر دیتا ہے، وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور دن رات الٹ پھیر تمہارا دل جو قلب کہا جاتا ہے، تم پل پل جو تمہارا دل کبھی ادھر کبھی ادھر، من ہوا کی طرح اڑتا ہے، تم اپنے مالک کی طرف ہی جاتے ہو، اور اپنے مالک کی طرف تمہیں ٹھکانہ بنا لینا چاہیے، اور مرنے کے بعد بھی تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اس زمین میں تم سچے مالک کو ہرا نہیں سکتے۔ ولا فی السماء، اس آسمان میں تم ترقی یافتہ ویمان بنا کر بھاگ کر مالک کی پکڑ سے نہیں بھاگ سکتے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی، اور ایک اللہ کو چھوڑ کر، ایک سچے مالک کو چھوڑ کر تمہارا کوئی دوست بچانے والا بھی نہیں، ولا نصیر، تمہاری کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں۔ والذین کفروا، جو اگیانی ہیں، جو کفر پر ہیں، انکار، غرور، گھمنڈ، تکبر، اکڑ بازی اور گیان اور ایمان کی طرف نہیں آنا چاہتے، بھی آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں کو جو اس کائنات میں پھیلی ہوئی نظر آ رہی، اور اللہ کی باتوں کو جو اس کی کتابوں کے اندر نبیوں کے ذریعے بھیجی، اس کو نہیں مانتے۔ وَلِقَائِهِ، اور یہ نہیں مانتے کہ ایک دن مر کے جا کے سچے مالک سے ملنا ہے، یہ بھی نہیں مانتے۔ اولئک یئسوا من رحمتی، ایسے لوگ میری رحمت سے مایوس ہو گئے، انہیں میری جنت نہیں ملنے والی، میں اپنی رحمت میں انہیں نہیں ڈھانپنے والا۔ وَأُولَئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فما کان جواب قومہ، جب یہ ساری باتیں اس قوم کے اندر نبی، رسول، پیغمبر نوح پیغمبر نے کہا تو ان کی قوم نے کیا جواب دیا؟ گیان کو قبول نہیں کیا، گیان کی طرف آئے نہیں۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی طریقے سے آپ نے سمجھایا، آپ کا شکریہ، اور آپ ہم سے کچھ مانگ بھی نہیں رہے، اتنی اچھی باتیں فری میں بتا رہے، ہم آپ کا سواگت بھی کرتے ہیں، آپ کی باتیں بھی مانتے ہیں، آپ کا ساتھ بھی دیتے ہیں، اس گیان اور ایمان کی بات میں آپ کے ساتھ چلتے بھی ہیں۔ یہ کہنے کے بجائے کیا کہنے لگے؟ الا ان قالوا، ان کے منہ سے کیا نکلا؟ اقتلوہ، یہ نوح پیغمبر کو قتل کر دو، مار دو، او حرقوہ، ابراہیم پیغمبر کو جلا دو۔ یہی ہر نبی کے ساتھ کیا گیا۔ فانجاہ اللہ من النار، تو ہم نے بچا لیا ابراہیم پیغمبر کو اس آگ سے۔ ان فی ذلک لآیات، اس کے اندر نشانیاں ہیں کہ کیسے بچایا۔ اتنی اوپر سے آگ میں ڈالے تھے کہ بنا آگ کے کلی گرا دیے جاتے تو انسان کا بدن چیتھڑا اور ٹکڑے اور کیما کیما ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آگ میں سے سلامت نکلے، اپنی آنکھوں سے چمتکار دیکھا، لیکن کسی نے ابراہیم پیغمبر کے گیان کی طرف دھیان نہیں دیا۔ فآمن لہ لوط، صرف ان کے بھتیجے لوط پیغمبر نے گیان کو مانا، ان کو لے کر نکل گئے اور کہنے لگے انی ذاہب الی ربی، اب تو میں اس گیان اور ایمان کو لے کر اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے اور طریقے پر دنیا میں کہاں جانا، کس کے پاس جانا، کن بندوں سے میرا مالک مجھے ملائے گا، وہ گیان مانیں گے نہیں مانیں گے، سچے مالک کو معلوم ہے۔ ان فی ذلک لآیات، ان باتوں کے اندر، ان اسٹوری کے اندر، ان نبیوں کے گیان پرچارک مہاتماؤں جو آدم پیغمبر سے لے کر محمد پیغمبر تک، اور محمد پیغمبر سے لے کر ایک مالک کے ماننے کی، ایک مالک کے گیان کی بات قیامت تک جتنے لوگ کریں گے، ان کی باتوں میں، ان کی زندگیوں میں، ان کے گیان کے پھیلانے میں تمہارے لیے نشانی ہے۔